وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میرے عزیزو، ہم سنیوں کو چاہیے کہ فارمیلٹیز سے باہر آ جائیں۔ رسم و رواج، بہت ساری چیزیں یوں ہی پھیلی ہمارے، اس سے باہر نکل کر کچھ پیورٹی، اخلاص کے ساتھ۔ بہت سارے جلسوں میں یہ جو نظام ہے، خیر وہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب فارمیلٹی سے باہر آؤ۔ مقرر کے آنے سے پہلے اس کے ناموں کی اتنی لمبی چوڑی فہرست، اس کو بلانے کے لیے کتنے نعرے، شعر آ رہا ہے کہ کیا کیا آ رہا ہے، یہ سب فارمیلٹیز ہیں، ان سب سے باہر آؤ۔ ہم جن محفلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اخلاص کے لیے۔ اسی لیے اس دن بھی میں نے تاکید کیا تھا، مسجد میں آنے جانے کے وقت ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ تعظیم، عقیدت، محبت سب اپنی جگہ پر، لیکن یہاں بندہ آتا ہے تو خالص اللہ کے لیے آتا ہے۔ اپنا کانسنٹریٹ، اپنا مرکز توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت جگہوں پر میں نے یہ محسوس کیا، لوگوں کو جگہ کی اہمیت کا سب سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز کرنی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہیں، حضور غوث پاک کے آستانے پر ہیں بغداد میں، مدینہ شریف میں، تو وہاں یہ کیسے کہ ہمارے لیے لوگ بھیڑ لگائیں، ہمارے ہاتھ پیر چومیں، ہماری عزت کریں؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہم بادشاہوں کے دربار میں، اور ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں جانے والے ہم جیسے غلاموں کے لیے بھیڑ لگے۔ خاص طور پر میں یہ تاکید کرتا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ناموں کا اعلان ہو۔ ابھی یہ محفل میں کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ سب پہچانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس میں مزید نام کے ساتھ لمبا چوڑا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فارمیلٹی کہلاتی ہے، یہ رسم ہے۔ اس رسم سے اور اس رواج سے باہر نکل کر اخلاص میں آنا۔ ہم ڈائریکٹ بیان کریں گے اور لوگ ڈائریکٹ سنیں گے، اور جب کسی کو بہت دیر سے انتظار ہوتا ہے تو وہ کسی اور سے پکنا بھی نہیں چاہتے، ہوتا ہے اس میں۔ تو حالات وغیرہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سب مجلس کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس کے آداب، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار۔ بہت اچھی نعت پاک انہوں نے پڑھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت جس میں تضمین، لیکن میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ نعت کی محفل کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، دل کے اندر رقت پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یاد آنے لگ جائے، وہی اصل میں نعت ہے۔ ورنہ پھر وہی فارمیلٹی ہو جائے گی، صرف رسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوں، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، دو ہاتھ اٹھا کے بولے، کھڑے ہو کے بولے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے۔ مقصد یہ
मिसरे का मैं मफहूम बता रहा हूँ। तो कहते हैं इधर मैंने देखा, फिर इधर की याद आई, इधर मैंने देखा, इधर की याद आई। वो मक्का और मदीने के दरमियान की कैफियत अपने शेर में बता रहे थे। एक शेर को उस शायर ने 18 मरतबा पढ़ दिया। वो आंख बंद थी उस शायर ने, और महफिल कोई ऐसी ऐरे गहरे की नहीं थी, उलमा थे, महफिल उलमा मौजूद थे। और किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक ही शेर ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ शेर ऐसे, कुछ शायर ऐसे जिनसे एक शेर 2 बार सुनने को भी दिल नहीं करे। कुछ वो जो 18 बार पढ़े तो भी किसी को फर्क नहीं पड़े, सुनते जा रहे। एक साहब ने मजलिस में ये ख्याल किया कि ये कितनी देर से पढ़ा जा रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं, वो पकड़ने के लिए गए उनको, आंख बंद करके, भाई तुम्हें हुआ क्या है, आगे तो बढ़ो। वो शायर को पकड़ने के लिए जैसे गए, वो शायर गिर गया नीचे गिर गया। लोग आए उठाने के लिए तो उनका इंतकाल हो चुका था। एक नात की महफिल वो भी है। वो मक्का और मदीने के दरमियान किस तसव्वुर में खो गया मालूम नहीं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तलब इतनी बढ़ती चली गई, उनको होश भी नहीं था कि वो पढ़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी खैर ये चंद बातें थी, मैं उसको वहां से गुजारा जाता है, ऐसी सलामी दी जाती है, ऐसा कालीन बिछाया जाता है, वो चाहे 10 बार भी आए तो उसके साथ वही किया जाता है। ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटीज है, और ये पूरे बंधे हुए रस्म है हर मुल्क के। ये सब सियासी एतबार से चल सकता है, लेकिन ये दीन है। और अल्लाह से करीब होने के लिए बंदा आता है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि हम लोगों को अल्लाह से कैसे करीब कर सकते हैं, इस बात पर फोकस हो। आज मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये मुक़द्दस रात है। इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सबसे ज्यादा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और फिर ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फलम युरा यौमुन अक्सरु इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफ़ा। अरफा के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाले दिन को मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते हैं उससे ज्यादा कोई दिन मैंने देखा नहीं जिसमें अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता। आज हम लोग जिस मुकद्दस रात में बैठे, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का करम है, हजारों लाखों लोगों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया है। हो सकता है ईद की तैयारियों में मार्केट में लोग घूम रहे हो, बाजारों में लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, बकरा मंडी पूरी सजी होगी सुबह तक के लिए, खरीद ना हो लोग वहां पर मेला लगाए हुए होंगे। एक भी नमाज जमात से उन्होंने तर्क नहीं किया 30 साल तक। सिर्फ जमात नहीं, तकबीर ओला भी फौत नहीं हुई थी। तकबीर ओला किसको कहते हैं? इमाम जो सबसे पहली तकबीर बांध रहा है, उस वक्त वो हाजिर थे। वो तकबीर भी उनकी 30 साल में कभी छूटी नहीं थी। जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी में गए, तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं, 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ। रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली, वो वापस चले गए।
گھر چلے آئے, گھر میں آ کر نماز ادا کر. کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آئے, عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے. تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے جو 30 سال کا پابند و نماز, وہ آج کہاں گیا, یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے, نیوز بن جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے, ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گا اور عشاء میں آئے بھی نہیں. تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر. کہا کہ ہوا کیا ہے, آپ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے یہ, سب سے ناپسند چیز ہے. اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے, منافقین کی عادت ہے. یراؤون الناس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے, ان تمام چیزوں سے بچائے. ہاں اس میں فرق آپ کو بتاؤں گا, عبادتوں میں کسی کو کوئی دکھانا نہیں ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے لیے, رب تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ تو صرف ایک نماز کی مثال میں نے بتائی, دوسری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے, سب سے پہلے ایک شہید ہوگا, ایک قاری قرآن ہوگا اور ایک مالدار آدمی, جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. وہ سب سے پہلے حساب ان لوگوں کا ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے, اچھی آواز والے جن کو اللہ نے آواز دی ہے, نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے, اسے بلائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی, تو بتا کیا کیا ہے اس نے. کہے گا رب تبارک و تعالیٰ اے اللہ میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں, اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے. تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے, اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے, اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے, تعریف کریں گے, لوگ تیری واہواہی کریں گے؟ کہا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا, قرات کرتا تھا, وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا, اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں, حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. یہ حدیث پاک میں. دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا, لوگوں کو بہت دیتا تھا. رب تعالیٰ اس کو فرمایا کہ بتا میں نے تجھے مال بہت دیا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سخاوت کے دریا کھول دیے تھے, جو آتا تھا جس طرح آتا تھا میں نے سب کو دیا ہے, تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس لیے نہیں خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں, لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں؟ ہاں اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں. اللہ فرماتا ہے جو تو دنیا میں چاہتا تھا لوگوں کی تعریف, وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دی. لوگوں میں تیرا بہت نام ہے کہ تو بہت بڑا دھنی تھا, غنی سخی تھا, لوگوں نے بہت تعریف کی ہے. یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں, اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے جہنم میں لے جاؤ. تیسرا شہید ہے, اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی, طاقت دی, تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری دی ہوئی طاقت اور جوانی کو جہاد میں استعمال کیا, میں جنگیں لڑی اور تیرے نام پر میں قربان ہو گیا, میں نے اپنی جان قربان کر دی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اس لیے لڑتا تھا, لوگ تیرے طاقت کے جوہر مان لیں اس لیے لڑتا تھا؟ تو اس کے دل میں یہ نیت تھی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی, تیرے بہادری کی, تو جا تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا وہ میں نے دلا دیا, اب یہاں سوائے جہنم کے کچھ بھی.
قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے، ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا، ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ ایک مارنے والا تھا، اب 4 ماریں گے، اور اس کو قتل کرنے والا تھا، بری طرح سے قتل کروں۔ لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں جو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ۔ آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے۔ دنیا اس کو پاگل کہتی اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ عاشق ہوتا ہے۔ اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں، میری شکل پہ کیا کہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال، اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ۔ بہت ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی۔ رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا۔ وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی، اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دیا اس کو۔ یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا، یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے۔ وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی،
اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے۔ انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں۔ رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے، جو آئے پوچھے ملا ہو نہیں۔ سحری کا وقت ہوا تو پھر توشہ دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا، کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی۔ سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنے دھن میں تھا۔ وہ آیا، جیسے آیا علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے، توشہ دان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے۔ 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بازو پکڑ کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا، میری ضرورت کے لیے مارا، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا ہے، بڑے مولانا چھوڑیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بچے کا اس طرح سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، اپنے سر سے ٹوپی اتار دی، نیچے رکھ دی اور اس لڑکے سے کہا میں نے جیسے تجھے تماچا مارا تھا ویسی مجھے بھی تو تماچا لگا۔ اس بچے سے کہے تو بھی تماچا مجھے لگا۔ وہ ڈر گیا۔ بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہوں وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ تو تماچا لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والا تھا لیکن اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر کے اپنے سر پر تماچا لگواتی، 2 3 4 اس کے ہاتھ سے جب اپنے سر پر تماچے لگوائے تو اس کے بعد کہا اب مجھے جا کر اطمینان ہو کہ میں نے اپنے نفس کے لیے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرما دے۔ میرے عزیزو اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کا خوف۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف، اللہ کے لیے جو جیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے۔ باقی لوگ کیا کہیں گے، وہ جینے والا تو کبھی ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ دکھاوے کے لیے جو زندگیاں چلتی ہیں وہ کبھی نہیں۔ اسی لیے آپ کو میں بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت معاذ اسلمی، جانتے ہو، آ کر کے حضور کے پاس رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ حضور نے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا یا رسول اللہ، بتانے سے بہتر مر جانا پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کیا غلط کام کیے، کیا گناہ کیے؟ اس گناہ کے اعتبار سے تمہارے لیے میں بتاؤں۔ صحابی نے کہا کلیجہ منہ کو آتا ہے یا رسول اللہ،
میں نے بدکاری کی ایک عورت کے ساتھ. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وہ زار و قطار رونے لگ گئے, حضور کے قدموں میں گر گئے. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ صحابی حضور کے پاس آ کر بتا کیوں رہے؟ ایک عمل ایسا ہے جو چھپ کر کے کیا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کر رونا اور بتانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف کہ میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. یہاں اللہ کے نبی ہیں, کچھ تو ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے اب کیا کہیں گے. حضور کے دربار میں اقرار جرم کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اب مجھے کیا کہیں گے. بلکہ حضور نے جیسے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا, ہزار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے, یا رسول اللہ, اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو پھر میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے؟ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے ساتھ؟ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہا تھا, یا رسول اللہ, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ یہیں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں, اپنا چہرہ پھر کدھر لے جائیں؟ حضور نے کیا پوچھا پتہ ہے؟ مائز, ہوش میں بول رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, ہوش میں بول رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے. جس کو یہ معلوم ہے پھر بھی وہ جا کے بول رہا ہوں, اس کی سزا میں پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے. جس کو یہ معلوم ہے وہ پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے, حضور کے دربار میں آ کر بول رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ خوف ہو اللہ کا, آخرت میں پکڑ ہو گئی تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا یہ نشے میں بھی نہیں ہے, ہوش و حواس میں ہے, اور اسلامی سزا اس کو پتہ ہے, اس کے باوجود بول رہا ہے. حضور نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ لے جاؤ مائز اسلمی کو. مدینے کی ایک پہاڑی تھی جبل انم, وہاں سے ان کو نیچے دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا. اسلام کی سب سے بڑی سزا ہے پتھروں سے مار کر کے ختم. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے, یہ پاکیزگی ہے. اور ایک بار جس کی ایسی سزا ہوتی ہے پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے. کیوں؟ زنا جو ہے ایک ناسور ہے, کینسر کی طرح سے. ایک بار اگر معاشرے میں یہ چیز آئی تو سب کے گھر اور ان کی بیٹیاں, ان کی بیویاں بھی محفوظ نہیں رہی. یہ ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے, اس لیے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی. جس کی بیٹی کا ریپ ہو جائے, دیکھو وہ کیا کہتا ہے, چلاتا ہے کہ نہیں, ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کو جلا دو, اس کو کاٹ دو, اس کو مار دو. وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہی ہے, آج بھی کرتے ہیں, ہمارے ملک میں کرتے ہیں. جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا؟ اس کو مارو, اس کو قتل کرو, اس کو. یہی تو اسلام چاہتا ہے, جیسے تمہاری بیٹی کی عظمت ہے ویسے اسلام سب کی بیٹیوں کی عظمت چاہتا ہے. سنسار کر دیا گیا مائز اسلمی کو. لیکن یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے, اور حضور نے فرمایا تھا مائز نے ایسی سچی توبہ کی, اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے. سچا دل تھا, اخلاص تھا. اور اسی وقت میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا سے دل لرز جاتا ہے, اخلاص سے بھرا ہوا دل پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بے حساب ہوتی ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, یہ مجلس ذکر ہے, یہاں پر کوئی دکھاوا نہ کرو. یہاں یہ تصور کرو کہ میں صرف اللہ کے بلاوے پر آیا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. بہت سارے درباروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے, بہت ساری جگہوں پر تمہیں بھی کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھو ایک بار کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, صرف میرا رب دیکھ رہا ہے. میں ہوں اور میرا خدا ہے. یہ اخلاص لے کر آؤ, یہ دل کے اندر یہ پیوریٹی لے کر کے آؤ,
اور دیکھو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہماری آنکھیں اب سوکھ گئی ہیں، نہ خوف خدا سے کبھی روتی، نہ قبر کے عذاب سے کبھی لرزتے ہیں، نہ آخرت کا ڈر ہمیں کبھی ستاتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے بستر پر تمہیں بے چینی ہو رہی ہو؟ لیکن بے چینی ہوئی ہوگی دوسرے کاموں کی وجہ سے۔ بے چینی ہے آج بستروں پر، لیکن وہ بے چینی کس کی ہے؟ حساب مل نہیں رہا ہے دکان کا، اس کی بے چینی ہے۔ بھائی بیٹا بیوی کوئی بیمار ہے، اس کی بے چینی ہے۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، اس کی بے چینی ہے۔ مال میں خسارہ نہ ہو جائے، اس کی بے چینی ہے۔ حساب کتاب میں بہت بے چینیاں ہیں۔ کیا کبھی بستر پر اس کی بے چینی آئی کہ مجھے صرف اور صرف 4 تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر اس گنہگار امت کے لیے روئے؟ آج امت کا یہ حال ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے، میلاد میں یاد کر لیں گے۔ ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے ہوئے۔ کیا یہ امت کی طرف سے یہ صلہ ہو سکتا ہے؟ روزانہ دن اور رات کے 24 گھنٹے بھی اس نبی کو یاد کرو تو کم ہے ہمارے لیے۔ ان کا احسان، دلوں کی یہ خشکی، دلوں کی یہ سختی ہمیں یہاں پر لائی ہے۔ اخلاص پیدا کرو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آؤ۔ اور یقیناً میرے عزیزوں، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دل پر وہ بات لگتی ہے ہمارے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، بہت اچھی بات کہی۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں اگر تجھ کو اثر کرے۔ اور اسی کو یہ بھی کہا گیا ہے دوسرے شعر میں، اگر میں کہوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بار اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ایسے صحابی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ملازمت کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، عیش عشرت کوئی چیز نہیں تھی، خالص اللہ کی محبت۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی بہن کا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ ان کی بہن نے سامنے والے کو کچھ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور بدلے میں دانت کے بدلے دانت۔ وہ خاندان والے حضور کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن نے ہمارے گھر میں ہماری بہن کو مارا ہے جس سے دانت ٹوٹ گئے، کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہا تو پھر بدلے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی بہن کے دانت توڑ دیں گے۔ اس صحابی نے جوش میں آ کر کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا کس یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کہا رہے ہو؟ یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ اٹھ کر کے چلے گئے، کیونکہ دل کے اندر ایسا جوش تھا جس میں بول دیا انہوں۔ بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے تم کہہ رہے ہو، کیا اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ قانون کے خلاف جاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، لیکن میرے دل سے نکل گئی بات۔ ہوا اتفاق کہ وہ دوسرے خاندان والے آئے حضور کے پاس، آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بدلہ نہیں چاہتے، کچھ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہتے۔ سامنے والے خود راضی ہو کر کے آئے، وہ آئے اور ان سے کہا کہ نہیں، ہم بدلے میں دانت نہیں توڑیں گے، کچھ فدیہ لے کر کے، کچھ دیت لے کر کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ صحابی خوش ہو گئے، حضور کے پاس جبرائیل امین آئے، یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کچھ بندے ایسے ہیں بکھرے بالوں والے، پراگندہ چہرے والے، دھول میں اٹے ہوئے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کر دیں کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے،
لو اقسموا علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اخلاص کے بادشاہ ہیں، خالص رب کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح کی زندگی پر اپنے آپ کو لے آؤ، دنیا کے سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کی طرف اس کے حوالے کر دو۔ پھر دیکھو، یہ بھی بات کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ مقام لانے کے لیے بندے کو اپنا آپ سب حوالہ کرنا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو حوالہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں۔ دو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ آخری بات مسلم شریف کے شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ربیعہ بن حراش، ایک ربعی بن حراش، دو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، بڑے محدثین ہیں، اللہ والے کیسے کیسے اٹھے دیکھو۔ اور دونوں نے بات بات میں یہ قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر، تو کچھ باتیں چل رہی تھی ان کی آخرت کو لے کر۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے ربعی یا چھوٹے تھے، انہوں نے قسم کھا لی جب تک میں جنت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک ہنسوں گا نہیں۔ اپنے آپ پر حرام کر لیا ہنسنا زندگی میں۔ ان کے دوسرے بھائی نے بھی کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے آپ کو جنت میں نہیں دیکھ لوں گا ہنسوں گا نہیں۔ کیسے لوگ تھے، اور زندگی بھر ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں ہنسے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ربعی بن حراش، بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، انتقال ہو گیا اس وقت تک نہیں ہنسے، موت آ گئی تب تک نہیں ہنسے، لیکن لوگ ان کو جب غسل کے لیے تخت پر لٹاتے ہیں تب وہ ہنس پڑے۔ موت کے بعد تخت پر جب غسل کے لیے لٹائے گئے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی، لوگوں نے ہنستے ہوئے ان کو دیکھا بھی اور سنا بھی۔ کفن پہنایا اور دفن کیا۔ ان کے چھوٹے جو بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ان کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی۔ اور قبر میں رکھا گیا تو قبر کی تختیاں ان کی بند کی جا رہی تھی، وہ زور سے ہنس پڑے۔ قبر کے اندر بزرگوں سے پوچھا گیا کیا بات تھی، تو شارح نووی، شارح مسلم وہ کہتے ہیں ان دونوں نے زندگی میں قسم کھائی تھی جب تک جنت نہ دیکھوں ہنسوں گا نہیں۔ ایک بھائی نے غسل کے تختے پر اپنے آپ کو جنت میں دیکھ لیا اور دوسرے نے قبر میں سوتے ہی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں ہی دکھا دیا ان کا مقام، اور یہ بھی اس لیے اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے میرے عزیزوں، اس کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا سلوک کروں گا۔ تم اگر ایک بالشت آگے بڑھتے ہو رب تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ کر تمہاری طرف آتی ہے۔ کوئی چل کر کے آئے تو یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر کے اس کو تھام لیتا ہوں، بہت دوڑ کے اس کو تھام لیتا ہوں، یہاں تک کہ بندہ میری یاد میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیتا ہے تو پھر بولتا جب وہ ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمے میرے ہوتے ہیں، پکڑتا جس سے ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑ میری ہوتی ہے، چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں، چال میری ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب میرے لیے ہوتا ہے اس کا میں ہو جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کو یہاں تک لے آؤ اخلاص اور پیوریٹی کے ساتھ کہ ہم نہ رہیں، اللہ کے ہو جائے۔ کوئی بھی ہو اپنے آپ کو جب فنا کرتا ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کئی بزرگوں کو دیکھا گیا ہے موت سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی لیکن دل سے ان کی صدائیں اللہ اللہ کی آتی تھی، لوگ سنتے بھی تھے۔ کیوں؟ دنیا میں جو زندگی بھر اللہ کے لیے ذکر کرتا رہا اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے،
اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، پیورٹی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین آج کی رات ہماری بخشش کا اعلان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔